صدر مملکت آصف علی زرداری کو ایوان صدر میں گارڈ آف آنر پیش۔ مسلح افواج کے دستوں نے صدر مملکت آصف علی زرداری کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ صدر آصف علی زرداری گارڈ آف آنر کے لیے بگی میں تشریف لائے۔ صدر آصف علی زرداری نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا۔ ایوان صدر کے سٹاف سے فردن مصافحہ بھی کیا۔ بلاول بھٹو زرداری، آصفہ بھٹو زرداری اور بختیور بھٹو زرداری کی تقریب میں شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 19 رکنی وفاقی کابینہ کی تقرری کے لیے صدر مملکت آصف علی زرداری کو نام تجویز کر دیے۔ خواجہ آصف، احسن اقبال، رانا تنویر، اعظم نذیر تارڑ، چودھری صالح حسین اور عبدالعلیم خان کو بطور وفاقی وزراء تقرری کی تجویز۔ جام کمال، امیر مقام اویس لغاری، عطا اللہ تارڑ، خالد مقبول صدیقی، قیصر شیخ اور ریاض پیرزادہ کو بھی وفاقی کابینہ میں شامل کرنے کی تجویز پیش۔ شہباز شریف کی عہد چیمہ محمد اورنگزیب، اسحاق ڈار، مصدق ملک اور محسن نقوی کو بھی وفاقی کابینہ کا حصہ بنانے کی درخواست۔ سینٹ کی 6 خالی نشستوں پر ضمنی الیکشن 14 مارچ کو ہوگا۔ اسلام آباد کی 1، سندھ کی 2 اور بلوچستان کی 3 نشستوں پر ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے سینٹ کی خالی نشستوں پر الیکشن شیڈول جاری کر دیا۔ یوسف رضا گیلانی، مولانا عبدالغفور حیدری اور نثار کھوڑو کی خالی کردہ نشستیں شامل۔ جام مہتاب، پرنس احمد عمر اور سرفراز بگٹی کی خالی کردہ نشستوں پر بھی ضمنی انتخاب ہوگا۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج پشاور میں ہوگا۔ صدارت مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کریں گے۔ ملک بھر میں آج رمضان کا چاند نظر آنے کی قوی امکانات ہیں۔ بیوی شہید کی ہو بہو مشابہت، آصفہ بھٹو زرداری کو خاتون اول بنانے کا فیصلہ۔ صدر مملکت آصف علی زرداری آصفہ بھٹو زرداری کو خاتون اول ڈکلیئر کریں گے۔ انہیں خاتون اول کا پروٹوکول بھی دیا جائے گا۔ آصفہ بھٹو پہلی خاتون اول ہوں گی جو صدر کی بیٹی ہیں۔ عام انتخابات کے لیے آصفہ بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ملکگیر انتخابی مہم چلائی، اپنے بھائی بلاول بھٹو زرداری کا بھرپور ساتھ دیا۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس نعیم افغان سے حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب سپریم کورٹ اسلام آباد میں منعقد ہوئی۔ جسٹس نعیم اختر کی سپریم کورٹ جج کی حیثیت سے حلف اٹھانے کے بعد سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 14 ہو گئی ہے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں لطیف کھوسہ اور سلمان اکرم راجہ کو رہا کر دیا گیا۔ فیملی ذرائع کی تصدیق کر دی۔ لطیف کھوسہ، سلمان اکرم راجہ کو پولیس نے اچھرا سے احتجاج کرتے ہوئے گرفتار کیا تھا۔ دونوں رہنماؤں کو رات گئے رہا کر دیا گیا۔ آئین کی پاسداری کی، جو مناسب سمجھا وہ کیا۔ میرے خلاف غداری کا مقدمہ چلانا ہے تو چلائیں، کورٹس موجود ہیں۔ سابق صدر عارف علوی کا واضح اعلان، کہا پاکستان کو جوڑنے کے لیے بانی پی ٹی آئی کو رہا ہونا چاہیے۔ میری کوشش تھی کہ ملک کو جوڑا جائے۔ حلفیہ کہتا ہوں، خان صاحب سے جب بھی بات ہوئی انہوں نے کہا کہ میری کوئی ترجیح نہیں، میرٹ میری ترجیح ہے۔ لیاری میں دہشت کی علامت سمجھے جانے والا لیاری گینگ وار کے سابقہ سرگنا رحمان ڈکیت کا جانشین نبی بخش پولیس کے ہاتھوں مہیا مقابلے میں مارا گیا۔ ساتھی زخمی حالت میں گرفتار۔ 2 پستول، 4 چھینے گئے موبائل فونز، نقد رقم اور موٹر سائیکل بھی برآمد۔ مارے جانے والے ڈاکو کی لاش اور زخمی کو سول ہسپتال منتقل کیا گیا۔ اور آسٹریلیا نے ٹیسٹ چیمپئن شپ میں دوسری پوزیشن حاصل کر لی۔ کینگروز نے کیویز کے خلاف ٹیسٹ سیریز کو 2-0 سے اپنے نام کر لی۔ دوسرے اور آخری ٹیسٹ میں آسٹریلیا نے 297 رنز کا ہدف 7 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا۔ ایلیکس کیری نے 98 رنز اور مچل